السلام علیکم دوستو، نانا فاروق سہارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بیان اور بیانیہ میں فرق جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بیان اور بیانیہ کا جو فرق ہے، تعریف کی حد تک تو ہمیں جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان کیا ہوتا ہے، یا بیانیہ کی تعریف بھی ہمیں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، لیکن اس کی جب پہچان کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ امید ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیانیہ جو ہے یہ ایک اسلوب کے زمرے میں آتا ہے، اور اکثر جو ہے یہ ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے یا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اکثر کتابوں میں کہ فلاں افسانہ جو ہے یہ بیانیہ میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، یا فلاں جو ہے وہ علامتی ہے اور فلاں جو ہے وہ تجریدی ہے۔ اب بیانیہ ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے نا ایک بار تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ بیانیہ کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ بیانیہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی واقعہ یا واقعات، یعنی واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ واقعات جو ہیں ہوں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بیانیہ کہلائے گا۔ اور بیانیہ میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیانیہ جو ہوتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہوئی کہ بیانیہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی واقعہ یا واقعات جو ہیں وہ بیان ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ بیانیہ جو ہوتا ہے یہ وقت کا پابند ہوتا ہے، یعنی اس میں وقت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پاس فرض کرو ایک جملہ ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں کہ فرض کرو دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ چلے تیسرا بھی ایک جملہ لے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب یہ میں نے 3 جملے لیے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے میں 3 جملے اور لیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا ہے فرض کرو کتے بھونکتے ہیں۔ ایک اور جملہ میں نے لیا کہ انسان کتوں سے ڈرتا ہے۔ اب تیسرا جملہ میں لے لیتا ہوں کہ دروازہ بند ہے۔ اب پہلے جو 3 جملے تھے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ نے یقیناً سنے بھی ہیں۔ تو اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ان میں سے پہلے جو 3 جملے ہیں وہ بیان ہے یا بیانیہ، یا جو نیچے والے 3 جملے ہیں ان میں سے وہ بیان ہے یا بیانیہ، تو اب یہ ہمارے لیے معاملہ جو ہے اس کی پہچان جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے تعریف میں پڑھا تھا کہ بیانیہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی واقعہ یا واقعات ہوں۔ اب پہلا جملہ دیکھیں کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دوسرا ہے دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ تیسرا ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب یہ جو تینوں جملے ہیں یہ بیانیہ کی مثال ہیں، یعنی یہ بیانیہ کی مثال ہیں۔ اب کیسے؟ اب پہلا جملہ ذرا دیکھیں کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب اس میں باقاعدہ ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو بیانیہ کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی حال بھی ہوتا ہے۔ تبدیلی حال
بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ اس نے دروازہ کھول دیا، دروازے کا کھولنا جو ہے یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے دروازہ بند تھا اور دروازہ جب کھولا گیا تو یہ بیانیہ کے زمرے میں آ گیا، یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں کہ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ اب دروازہ کھلا ہے، دروازہ پہلے بند تھا اور جو اندر آنے والا ہے وہ باہر کھڑا تھا، اب وہ اندر آ گئی، تبدیلی حال بھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ واقعہ کے زمرہ میں بھی آتا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں نا کہ واقعہ کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ تبدیلی حال کو ہی واقعہ کہتے ہیں، کہ جب حال میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کو ہم واقعہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جب تیسرا یہ جملہ ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، یہ بھی بیانیے کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ یہاں بھی واقعہ موجود ہے۔ اب اس کے متبادل ذرا وہ 3 جملے دیکھیں کہ جو کہ بیان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کہ کتے بھونکتے ہیں، اب اس میں تبدیلی حال نہیں ہوئی، صرف اس میں ایک پیغام کی ترسیل ہوئی ہے کہ کتے جو ہیں وہ بھونکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور کب بھونکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی یہاں پہ جو ہے نا ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا، یعنی وقت کا ذکر بھی یہاں موجود نہیں ہے، تبدیلی حال بھی نہیں ہے اور واقعہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی ہم یہ کہہ سکتے یہ ایک طرح کی خبر ہے۔ دوسرا جملہ ہے انسان کتوں سے ڈرتا ہے، اب یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی خبر دی گئی ہے، یہ بیان ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی قصہ موجود نہیں ہے۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں کہ دروازہ بند ہے، اب یہ بھی ایک خبر ہے، اس کے اندر بھی کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی حال ہوئی ہے۔ تو اب یہ مثالیں آپ کے سامنے آنے سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیانیہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بیان کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کو، یعنی اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو بیانیہ میں جو ہے وہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 واقعہ، نمبر 2 جو ہے اس میں وقت کی قید ہوتی ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے تبدیلی حال۔ اب کوئی بھی جملہ جس میں کوئی واقعہ بیان ہو اور اس میں پھر وہ تبدیلی حال بھی ہو تو وہ بیانیہ کے زمرے میں آئے گا، اور جس جملے میں جو ہے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی صرف خبر دی گئی ہے اور اس میں تبدیلی حال نہیں ہوئی تو وہ صرف اور صرف بیان ہوگا، بیانیہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر یہ 3 چیزیں جو ہے بیانیہ کے لیے ضروری ہیں، واقعہ، وقت اور تبدیلی حال۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیانیہ اور بیان میں جو فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔